أرسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسنة الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والقلوب الجعفرية والعلوم القاسمية وحجة الرزمية وجمال التقوية ونعمة النقبية وهيبة العسكرية وغيبة الأرضية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب صلى الله یہ آپ کی خدمت میں کچھ بیان کیا جائے اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ انعام 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول شاعر اہل بیت مرحوم محمد حسن اور مکہ فیض آبادی ابن شفیق حسین مہدی حسن کے وسیع عالیہ بی بی بنت علی اختر حسن علی بنت علی اختر اور میرے مادرم کے ساتھ جو اس امام باڑے کے ترقی ہے عباس بھائی ان کے بہن اور بہنوئی کا انتقال ہو چکا ہے تدفین بھی ہو چکی ہے لیکن مرحومین کی روح کو پڑھ کے سال کرتی ہے یہ حدیث رسول ہے کہ حدیث رسول بھی ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن بھی ہے لیکن قرآن جو آیا اور مختلف آیتوں مختلف لوگوں کی شکل میں آیا جس میں کہ آیت یہ بھی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہے کیوں کیونکہ جس کے بارے میں تم کو نہیں پتہ ہے جبکہ تم نہیں جانتے ہیں لا تعلمون تم کو کوئی علم نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے ایک طرف قول رسول ہے کہ سید و مجالس کو ذکر علی بن ابی طالب ہم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت ہو علی بن ابی طالب کے بتائے پھر رسول اللہ صرف ایک ہی حدیث نہیں ہے حدیث رسول نہیں ہے ایک ہی حدیث نہیں ہے بہت سی حدیثیں معرفت بھری حدیثیں جو لوگوں کو پہچانوایا ہے آل محمد کو پہچانوایا ایک سے بات ہے معرفت آل محمد کی معرفت یا ائمہ اطہار کی معرفت یا 14 معصومین کی معرفت ہر جگہ پہ رسول اللہ نے اپنی آل کی معرفت کروائی ہے اپنے چاہنے والوں کو پہچانوایا ہے پہچانو
چاہے وہ امام حسن کی شکل میں ہو، امام حسین کی شکل میں ہو یا مولا متقیان کی شکل میں ہو. پہچانوایا ہے کہ پہچانو ان کو اور ان کے دامن کو پکڑے رہو، یہی صراط مستقیم پر لے کے جائیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اب یہ عرض کروں گا کہ صراط مستقیم ہے کیا. ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ علماء کرام اور ذاکرین کرام صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم. صراط مستقیم ہے کیا؟ دیکھیے صراط مستقیم دو ہے. صراط مستقیم دو ہے. ایک دنیا والا صراط مستقیم ہے اور ایک آخرت والا بھی صراط مستقیم ہے. خبردار ہو کے سنیے گا. صراط مستقیم دو ہے. دنیا میں جو صراط مستقیم ہے اس سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، یعنی جو ہم کو لے کے جائیں گے، ہم جن کے دامن کو پکڑیں گے وہی ہم کو صراط مستقیم پر لے کے جائیں گے، یعنی پورے صراط سے پار کرائیں گے. اور دوسرا صراط مستقیم وہ ہے کہ جو آخرت میں ہے. اب آخرت میں صراط مستقیم کون رہے گا؟ آخرت میں وہ صراط مستقیم پر رہے گا کہ جس کو کامیابی مل جائے گی، یعنی جس کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جس کو جزا مل جائے گی دنیا میں رہنے کی کہ دنیا میں اس نے کیا کیا ہے، تو وہ آخرت والے صراط مستقیم پر رہے گا. پھر اس کو وہاں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جنت میں آ جائے گا. تو اللہ اس کے اعمال کو دیکھے گا، اس کے رزلٹ کو دیکھ کے اس کو وہاں کے آخرت کی صراط مستقیم پر رکھے گا. ایک سلوات پڑھے پر ہم کو اپنی دنیا اگر آخرت بنانی ہے تو دنیا والے صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا نا. پھر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آل محمد کس راستے پر جا رہے ہیں. جو آل محمد کا راستہ ہوگا وہی ہمارا راستہ ہوگا، جو 12 اماموں کا راستہ ہوگا وہی ہمارا بھی راستہ ہوگا. ہمارے لیے صراط مستقیم وہی ہے جو ان کا راستہ ہے، جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے. اب یہ اسی پہ تو آیت آئی ہے نا کہ سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد یہاں پہ آل محمد علیہ السلام. صلوات پڑھے پر محمد جب یہ پتری بات آ گئی ہے تو آئیے مجلس کو زینت دیتے ہیں. ایک واقعے سے زینت دیتے ہیں کہ مولا کی حکومت میں کوفے میں ایک یونانی حکیم آیا، یونان کا رہنے والا. وہ غور سے سنیے گا کہ کیسا حکیم تھا اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا مولا کے سامنے. یونان کا رہنے والا وہ حکیم آیا اور آج اس نے کہا کہ میں وسیع رسول سے ملنا چاہتا ہوں. لوگ اس کو لے کے مولا کے پاس آئے کہ بھیا یہی وسیع رسول ہے. سلام کیا. اچھا آپ علی بن ابی طالب ہیں؟ مولا نے کہا کوئی شک؟ کہا نہیں بس آپ کو دیکھنا چاہتا تھا. اچھا وہ مولا کو بغور دیکھ رہا تھا. آگے سنیے گا. دیکھنے کے بعد کہا کہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے. حکیم کا. مولا نے کہا کیا؟ کہا آپ کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کو سفرے کی بیماری ہے. اب چاہے اس کو سفرا بولے چاہے سفرا بول لے، سواد پہ رے الف حمزہ. سفرا ایک قسم کی بیماری ہے کہ جو خون میں وہ بیماری پائی جاتی ہے اور چہرے سے پتہ لگا لیتا ہے ڈاکٹر. تو کہا آپ کو شاید کی سفرے سے بیماری ہے. مولا نے کہا اچھا مجھے اور کون سی بیماری ہے؟ مجھے اور کون سی بیماری ہے؟ اب اس نے وسیع رسول کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہا پنڈلیوں میں آپ کی بڑی کمزوری ہے، آپ کی پنڈلیاں جو ہے بہت کمزور ہے. آپ پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ یونان سے آیا. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ وسیع رسول کوئی ہوگا ایسے ہی. ابھی وہ مولا علی کو سمجھ نہیں پایا، صرف سمجھ رہا ہے کہ وسیع رسول کوئی ہوگا. چلو مل کے آتے ہیں، سلام دعا کر کے آتے ہیں. اب آ کے اس نے یہ بولنا ہے کہ آپ کے پاس 2 قسم کی کمزوریاں ہیں. ایک تو آپ کے خون میں وہ بیماری پائی جاتی ہے جو آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے. دوسرے کہ آپ کی پنڈلیاں جو ہے بڑی کمزور ہے. تو مولا نے کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک دوا ہے شیشی میں. مولا نے کہا پھر کہا اگر آپ اس کو تھوڑا سا پی لیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی، آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ کی پنڈلیوں میں گوشت ہو جائیں گے. مولا نے کہا میرے حوالے کر اس کو.
میرے حوالے کر. اب اس نے تھوڑا سا کہا تھا, مولا نے پوری شیشی پی لی. اب بیدار ہو کے سنیے گا, وہ منع کر رہا تھا کہ نہیں یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پوری دوا, اس کو مت پیجیے گا. مولا نے پورا پی کے بتایا, کہا بتا اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. کہا اب کچھ نہیں ہو رہا ہے. کہا نہیں دوائیاں پینے کا اثر نہیں ہو رہا, تو کہہ رہا تھا کہ تیرے لیے تمہارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کہا نہیں خطرناک تو نہیں ثابت ہو رہی ہے, جیسے تھے ویسے ہی ہے. ایسا بات میں محمد اور سلام پڑے پر محمد وہ یونانی حکیم تھا, وہ پریشان کی جو اتنی چھوٹی شیشی میں اتنی دوا رہتی ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے مریضوں کو دیتے ہیں, تو پوری پی گئے. کہا کہ اب بتاؤ میرا کیا ہوگا. وہ پریشان کیا کرے, کہا کہ اب آپ مر جائیں گے. مولا نے کہا پھر, کہا اب آپ کی پنڈلیوں پہ اور ورم آ جائے گا. اچھا یہ واقعہ جو ہے مدینہ الماجد میں, کتاب مدینہ الماجد میں, مولا نے کہا اچھا تو میری پنڈلیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب دیکھ. تاریخ میں ہے کہ ایک گھر تھا قریب میں, اور وہ گھر صرف ایک ستون پہ تھا. مولا اس کو لے کر اس ستون کے قریب آئے اور اس ستون کو اٹھایا, اور ستون کو اٹھانے کے بعد کہا کہ ستون تم کو دکھا. کہا ہاں مجھے دکھا. کہا گھر کتنی اوپر گیا. اب جیسے ہی مولا نے ستون کو اٹھایا تو جو گھر اس کے اوپر تھا وہ تو اور اوپر جائے گا. کہا وہ تو اور اوپر گیا. کہا اوپر مت دیکھو نیچے دیکھو, میری پنڈلیوں پہ کوئی ورم آیا. جو تو بول رہا تھا کہ میری پنڈلیاں بڑی کمزور ہے, کہا کوئی پنڈلیوں پہ ورم آیا. کہا نہیں آپ کی پنڈلیاں ویسے ہی کی ویسے ہی ہے. کہا دیکھ میں وصی رسول ہوں اور میری پنڈلیاں ویسے کی ویسے ہی رہیں گی. سلوات پڑھے پر پھر اس کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ مولا نے اس ستون کو نیچے بھی رکھا, رکھنے کے بعد کہا, اس نے کہا کہ کوئی اور معجزات دکھائیے. کیونکہ بعض علماء کرام جو پڑھتے ہیں اس کو یہی تک ختم کر دیتے ہیں, لیکن یہ آگے بھی ہے. اس نے کہا کہ آپ وصی رسول ہے تو کوئی اور معجزہ دکھائے. کہا بتا اور کون سا معجزہ دکھاؤں. کہا کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں اور مجھے اشارہ کرے کہ میں یہاں پہ آ جاؤں آپ کے پاس. مولا نے کہا یہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا. اگر میں معجزہ کروں گا بھی نا تو جو سارے بیٹھے وہ یہ سمجھیں گے کہ تو پہلے ہی سے معاملہ طے تھا. یہ علی نے بول دیا ہوگا کہ ہم اشارہ کریں کہ تم چلے جانا, یہ کوئی معجزہ تھوڑی نہ ہوگا. پھر کہا کہ کوئی ایسی بات کہو کہ جس پہ میں معجزہ دکھاؤں اور تم کو یقین ہو جائے کہ ہاں میں ہی وصی رسول ہوں. تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے کھجور کے درخت کو اشارہ کیا تھا اور وہ کھجور کا درخت ان کے پاس آ گیا تھا. آپ بھی کسی ایسے درخت کو اشارہ کریے کہ وہ بھی آپ کے پاس آ جائے. مولا نے کہ اشارہ کیا کھجور کے درخت کی طرف. وہ کھجور کا درخت جیسے ہی مولا کا اشارہ ملا فوراً وہ مولا کے قریب آ گیا. تو کہا اب بتا اب کیا کرنا چاہتا ہے, اب کیا دیکھنا چاہتا ہے. کہا رسول اللہ نے اس کو واپس اپنی جگہ پہ بھیج دیا تھا, آپ بھی واپس کر کے دکھائیے. مولا نے اشارہ کیا, وہ درخت اپنی جگہ پہ چلا گیا, اپنی حالت پہ آ گیا. وہ اپنی جگہ پہ آ گیا, اپنی حالت پہ آ گیا. تو کہا اور کیا دیکھنا چاہتا ہے. کہا اس نے کہ میں اس درخت کے ریزے ریزے ہونا دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے اشارہ کیا اور جو درخت کا کھجور کا وہ ریزے ریزے ہو گیا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہوا میں اڑ گیا. کہا اب کیا دیکھنا چاہتا ہے. کہا اسی درخت کو اس کی اصلی حالت پر وہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے پھر اشارہ کیا تو جتنے ریزے جتنے ٹکڑے ہوا میں اڑے تھے سب اسی جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا بس کیا اور کچھ. کہا نہیں آخری بات. کہا کیا. کہا کہ چونکہ یہ موسم نہیں ہے خرمے کا, یہ موسم نہیں ہے کھجوروں کا, لیکن ایسا معجزہ دکھائیے کہ ان درختوں پر کھجوریں آ جائیں, درختوں پر کھجوریں آ جائیں. جیسے ہی مولا نے جیسے کہتے ہیں نا کہ بن موسم کے برسات, بنا موسم کے کھجوریں درخت پر آ گئی.
جیسے ہی اس نے دیکھا کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. اب جیسے ہی مولا نے ہاتھ بڑھایا فوراً مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آج پتا چلا کہ حقیقی وصی رسول کسے کہتے ہیں. آواز بلند سروار. آج پتا چلا یہ حقیقی وصی رسول کہتے کسی وصی اس لیے رسول اللہ نے شاہ فرمایا تھا کہ لوگ لوگ اپنی تجویزوں کو ضرورت کو تعلیم آج جگہ تک یہ بھی شاہ فرمایا نا مات کا ولم جاری تمام زمانی فقط مات کا میتن جاہی. بے شک کئی بار میں نے پڑھا ہے اور میرے خیال تک تو آپ چھوٹے بھائیوں اور جوانوں کی زبان پہ بھی یہ حدیث آ گئی ہوگی. یقیناً جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب بتائیے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میں ایک واقعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ان کے زمانے میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو سید احمیری کہتا ہے. سید احمیری کتاب میں میں یہ واقعہ بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جعفر صادق کی امامت کا قائل نہیں ہوں. جعفر صادق کی امامت کا قائل نہیں ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ کس کی ابتدا میں ہو؟ اگر امامت کے قائل نہیں ہو تو کس کو اپنا امام مانتے ہو؟ کہا کہ میں ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتا ہوں. ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتا ہوں. اس کمبخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو حنیفہ شاگرد کس کے ہیں. تاریخ کا مطالعہ جنہوں نے کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا. یہ جو دعویٰ کر رہا تھا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو حنیفہ شاگرد کس کے ہیں. بھائی امام جعفر صادق کے تو وہ شاگرد ہے. اچھا ان کا ایک جملہ بھی ہے. جملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جب ساتویں امام کا زمانہ آیا اور سید احمیری اس طریقے سے زندہ رہا اور وہ ایسے ہی بولتا رہا کہ جس طریقے سے میں جعفر صادق کی امامت کا قائل نہیں ہوں اسی طریقے سے موسیٰ کاظم کی امامت کا بھی قائل نہیں ہوں. وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ابو حنیفہ کی امامت کا قائل ہوں. جب ساتویں امام کو پتا چلا تو کہا کہ اللہ اس کے اوپر لعنت کرے. جیسے اس کو پتا چلا کہ موسیٰ کاظم نے ہمارے اوپر لعنت بھیجی ہے بھاگتا ہوا آیا امام کے پاس. کہا کہ میں نے سنا آپ نے میرے اوپر لعنت بھیجی ہے. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے قول رسول کو بھلا دیا. پھر سے آپ کے سامنے تلاوت کروں کہ من مات ولم یعرف امام زمانی فقط مات میتۃ جاہلیہ. کیا تم نے قول رسول کو بھلا دیا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت اور مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کہا لیکن وہ بھی امام تھے. میں نے ان سے درس حاصل کیا ہے. تاریخ میں ہے کہ امام کا ہاتھ برتن لے کے آتے اس کی قبر پہ ابو حنیفہ کی قبر پہ. جیسے ہی ابو حنیفہ کی قبر پہ آتے ہیں نا فوراً ہی قبر سے ابو حنیفہ سلام کرتے ہیں. ایک سباب دیکھو بیدار ہو کے سنیے گا. ساتویں امام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. کہا کہ آپ موسیٰ کاظم ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں. کہا اور میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا کہ آپ اس وقت زمین پر حجت خدا ہیں. ساتھ میں کون کھڑا ہے؟ سید احمیری ہے. کہا کہ میں آپ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا ہے اللہ کی طرف سے. کہا سید احمیری اب کیا بولتے ہو؟ اب کیا بولتے ہو؟ کہا کہ نہیں میں نے ان سے پڑھا تھا تو میں ان کی امامت پر قائل تھا. اب چونکہ قبر سے انہوں نے گواہی دے دی تو میں آپ کی امامت کا قائل ہو گیا ہوں. کہا سنو تم جس کی امامت کے قائل تھے وہ میرے والد کے شاگرد تھے اور ان کا ہی جملہ ہے کہ اگر میں جعفر
صادق کی شاگردی اختیار نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا. اور تاریخ میں یہ دو ہی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ان کی شاگردی اختیار نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا. اور کسی نے اپنے زمانے میں بھی کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. لوگوں کو راہ راست پر اپنی نصیحتوں سے اور جو عبادت خدا ہے وہ بھی بتائیے کیا ہمارے لیے ضروری ہے کیا ہمارے. کچھ تو بعض ایسے بھی تھے جو امام کے زمانے میں نبیوں کے زمانے میں تو ہوتا ہی تھا, امام کے زمانے میں بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے بعض چیزوں کو. جیسے اس زمانے میں ایک شخص تھا مٹیوں کو جمع کرتا تھا اور ایک ڈبے میں یا ایک شیشے میں رکھتا تھا اور رکھنے کے بعد کچھ چیزیں اس میں ملا دیتا تھا. جب مٹیاں سڑ جاتی تھی کئی دنوں کے بعد تو اس میں سے جو ہے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے تھے, کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہ اعلان کرتا تھا کہ دیکھو ان کا پیدا کرنے والا میں ہوں. اور کئی بار اس نے اتنے بچھو پیدا کر لیے ان کی مٹی سے, اتنے بچھو پیدا کر لیے. اس کے بعد کہنے لگا کہ ان بچھوؤں کا پیدا کرنے والا میں ہوں اور ان کا خالق میں ہوں, یہ میری مخلوق ہے. جب چھٹے باپ کو پتہ چلا تو کہا کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے اور اس کو بلاؤ تاکہ میں اس کو نصیحت کر سکوں. وہ اپنے بچھوؤں کو لے کر آیا مولا کی خدمت اور لا کے ایسے امام کے سامنے رکھ دیا. امام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کو بولتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے اور میں نے خلق کیا ہے. ہاں ہاں میں نے پیدا کیا ہے. آج جو تو کرتا ہے مٹی کو سڑاتا ہے اور بہت دن تک سڑک کے رہتا ہے پھر اس میں سے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو کوئی بھی عام انسان کر سکتا ہے جس کو علم ہوگا, جس کو نالج ہوگی. کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا کیوں میرے لیے بڑی بات نہیں ہے, میں نے ان کیڑوں مکوڑے سے بڑے ان زہریلے بچھوؤں کو پیدا کیا. کہا بڑی بات تب ہے کہ جب ان بچھوؤں میں بتا کہ کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں, کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں. اور وہ پریشان اور مولا کا چہرہ دیکھنے لگا. مولا نے کہا بتا تو خالق ہے, تو ان کا پیدا کرنے والا ہے, تو خدا ہے, بتا کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں, کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں. اب وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ تو ہم کو نہیں پتا ہے. پھر کہا کہ پھر کیوں دعویٰ کرتا ہے خدا ہونے کا, خدا ہونے کا پھر دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ کہا اچھا آپ ہی بتا دیجئے. لوگ آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. اور وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ان کا امتحان لے لیا جائے. امام نے اشارہ کیا بچھوؤں کی طرف. تاریخ میں جیسے ہی اشارہ کیا میل ایک طرف ہو گئے فیمیل ایک طرف ہو گئے, یعنی نر ایک طرف ہو گئے مادہ ایک طرف ہو گئے. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے کیا؟ مولا نے کہا یہ مت پوچھو بلکہ جس کا علم تمہارے پاس نہ ہو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. یعنی جس علم کا تم کو پتا نہ ہو اس علم کے بارے میں اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اہل ذکر سے مراد یہاں پہ آل محمد علیہ السلام. سلوات پڑھے پر محمد وقت کے اماموں نے معجزات بھی دکھائے ہیں, تبلیغ بھی کی ہے, بتایا بھی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, ہم آپ کے لیے حجت ہے. 12 امام ہمارے لیے تو حجت جو ہے 1 سے لے کے 12 امام تک ہر جگہ بتایا. اور
رسول اللہ نے اس کی تاکید بھی کی تھی، دیکھو میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت، دوسرے اللہ کی کتاب قرآن، اور کبھی ان دونوں کو چھوڑنا نہیں، ان دونوں سے متمسک رہنا، کنیکٹ رہنا، ملے رہنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ ایک چیز کو پا کے ہم آخرت پا جائیں گے، نہیں، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی منحرف ہوئے تو یاد رکھ لینا کہ پھر تم کو نجات نہیں مل سکتی، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وقت کے جتنے تھے سب خلیفہ بن بیٹھے تھے، لیکن سب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری نجات کہاں پہ ہے۔ رسول اللہ نے بتایا بھی، وہ آخری وقت میں قلم و کاغذ بھی مانگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ ایسے تھے کہ بند تو بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے، لیکن جتنا مسئلہ آتا تھا سارے مسائل کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ سارے مسئلے کو مولا حل کیا کرتے تھے۔ بیٹھ تو گئے تھے لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ گاڑی کو کیسے آگے بڑھانا ہے، گاڑی کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ واقعی جس کو یہ کہہ دیا جائے آج کے زمانے میں کہ بس کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے ہم حکومت چلائیں، وہ چاہے چلے چاہے نہ چلے، بس ہم ہمارے ہاتھ میں آ جائے، آپ اس کو لے کے دبا دبا رہے۔ لیکن واقعی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سلمان پڑھے تو محمد خلیفہ دوم کے زمانے میں وہ اپنے گھر سے نکلے نماز صبح کے لیے، اور جو ان کا نوکر تھا ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب وہ نماز صبح تھی، دکھاوا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال کچھ نمازیں تو انہوں نے ایسی پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نہ جانے پائے کہ یہ خلیفہ رسول نہیں ہے۔ بہرحال صبح کے وقت جیسے ہی مسجد نبوی میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاش پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، کسی نے مرڈر کر کے رکھ دیا ہے۔ اب پریشان، کیسے پتہ لگایا جائے کہ کون مارنے والا ہے، کون قتل ہونے والا ہے، اور پریشان، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر صبح کے وقت ہو گیا، پورے مدینے کے لوگ مسجد نبوی کی طرف آ گئے، کہہ رہے صبح کے وقت جو ہے محراب میں جو ہے لاش ملی ہے، نہ جانے کون مرنے والا ہے، نہ جانے کس نے مار کے لا کے وہاں پہ رکھ دیا ہے۔ پورا مدینہ مسجد نبوی کے بعد جمع ہو گیا تھا، وہ لوگ بھی جمع ہو گئے تھے کہ جو صبح کے وقت آتے بھی نہیں تھے، ہاں کہ دیکھیں کیا ہے، وہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی وہاں پہ۔ سب جو ہے آپس میں چیلے گولیاں کر رہے تھے، کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے کیا ہوا۔ کسی نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا، پھر کہا بلاؤ اس کو جس کی عدالت مشہور ہے، بلاؤ اسی کو، وہی فیصلہ کرے گا۔ امام علی علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد سلوات دینا تو بابا آ کے دیکھتے ہیں اس منظر کو، اس ماحول کو مشاہدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہے کہ یہ جو لاش ہے پہلے اس کی غسل و کفن کا اہتمام کیا جائے، غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھیے کل والی بات پھر ریپیٹ کر دوں کہ کچھ واقعات تو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں جو جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ واقعات تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اونگھائی بھی آنے لگتی ہے، سننے والے کو، پڑھنے والے کو نہیں۔ سلوات پڑھے پر محمد، ہاں تو جو ظاہری طرف ہے نا، اس سے زیادہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ اب پریشان ہے، غسل و کفن کا اہتمام کیا جائے، غسل و کفن کا اہتمام بھی ہو گیا، مولا نے کہا اس کو دفن کر دیا جائے، دفن بھی ہو گیا۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب علی بتائیں گے کہ قاتل کون ہے، اب علی یہ بتائیں گے کہ مقتول کون ہے، اب علی یہ بتائیں گے کہ یہ مرنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو سب مولا کے ساتھ تھے اور مولا کے پاس تھے، اور اسی سوال کے جواب کو جاننا چاہ رہے تھے کہ مرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے۔ مولا نے کہا ایسا ہے، اس کو بلائے ہو،
اور میں نے غسل و کفن کا اہتمام بھی کر دیا ہے. یاد رکھو آج سے 9 مہینے کے بعد اسی جگہ پر ایک بچہ ملے گا. اسی جگہ پر ایک بچہ ملے گا, اور جب بچہ مل جائے گا تو پھر تم لوگ ہمارے پاس آ جانا. لوگ کہنے لگے 9 مہینے, اس کا مطلب کہ علی کو پھر مسئلہ حل کرنا آتا نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے کہ مرنے والا کون ہے, مارنے والا کون ہے. ارے بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ مسجد میں جس کی لاش ملی تھی وہ کون ہے؟ علی نے کہہ دیا کہ اس کو غسل کفن کا اہتمام کیا جائے اور اس کو دفن کر دو. اب جس کو جہاں لے کے جانا تھا لے جا کے اس نے دفن کر دیا. اب تو بتانا چاہیے کہ وہ کون تھا مرنے والا, کس نے اس کو مارا ہے. اب علی یہ بول رہے ہیں کہ 9 مہینے کے بعد جہاں پہ لاش ملی وہاں پہ بچہ بھی ملے گا. 9 مہینہ کون یاد رکھتا ہے؟ 2 دن کی بات کو سب بھول جاتے ہیں. تو سب نے کہا کہ ملے گا نہیں, علی نے ایسے ہی بول دیا ہے, علی کو پتہ نہیں ہے. اچھا سب بھول بھی گئے. اب یہ واقعہ جو ہے ماہ محرم کا ہے. ماہ محرم سے آپ کاؤنٹنگ کیجیے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, 9واں مہینہ رمضان کا. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, اب وہ اب اسی طریقے سے جو خلیفہ بنے بیٹھے تھے وہ وہاں پر پہنچے صبح کے وقت. اب جیسے ہی صبح کے وقت پہنچے تو اسی جگہ پر جہاں پر لاش رکھی تھی وہیں پر بچہ ملا, وہیں پر بچہ ملا. دیکھیے یہ معجزات امام علی علیہ السلام ہے, یہ فضیلت امام علی علیہ السلام ہے. اب جب بچہ ملا تو پھر مولا کی بات بھی یاد آئی. یہاں علی نے کہا تھا کہ 9 مہینے کے بعد بچہ ملے گا. اب جیسے ہی بچہ ملا تو اسی طریقے سے جس طریقے سے لاش کے پاس پورے مدینے والے اٹھ کے آئے تھے پھر سب بھاگے. ارے صبح کے وقت جو ہے مسجد میں بچہ مل گیا, بچہ مل گیا, بچہ مل گیا. اور سب آئے تو سب نے کہا کہ بلاؤ علی کو. اب وہی بتائیں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بچہ مل گیا ہے. تو جیسے امام علی علیہ السلام آئے, کہا بتائیے کون ہے؟ امام نے کہا ایسا ہے, مجھ کو بلایا ہے نا مسئلہ حل کرنے کے لیے. کہا ہاں. کہا جتنا کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرو, جتنا کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرو. کہا کیا؟ کہا بچہ مل گیا ہے تو سب سے پہلے بچے کا اہتمام, بچے کے لیے انتظام کیا جائے, ایک دائی اس کے لیے رکھی جائے اور بیت المال سے پیسہ اس کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ اس کے لیے دودھ آئے اور اس کو پلایا جائے. دیکھیے عدالت کیا ہے امام علی علیہ السلام کی. کہا کہ ایک دائی کو مقرر کرو اور اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرو اور سارا پیسہ جو ہے بیت المال سے آئے گا. یہ تو پریشان ہو گئے کہ بیت المال کا پیسہ کہیں اور جاتا تھا, اب علی نے کہہ دیا کہ یہاں پہ آنا چاہیے. اب وہ مولا نے کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہو گیا ان کے لیے, اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. بہرحال اہتمام کیا گیا. تو کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو مولا نے کہا میں بتاؤں گا نا اس کے بعد کیا ہوگا. دائی کا اہتمام ہو گیا. دائی کے ہمارے بچے کو سب بات پڑے پر محمد والے دائی کا اہتمام ہو گیا. بچے کو دائی کے حوالے کر دیا گیا. یہاں تک کہ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب تھا دائی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اس بچے کو لے کے تم بازار میں جاؤ, اور بازار میں چونکہ عید کا دن ہوگا بازار میں بھیڑ ہوگی, بہت سے لوگ آئیں گے, تم اس بچے کو لے کے جاؤ اور یاد رکھو اگر کوئی بھی اس بچے کے قریب آیا اور اس بچے کو لینے کی کوشش کی تم سے تو تم اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر پھر پتہ چل جائے گا قاتل کون ہے مقتول کون ہے. وہ دایا بچے کو لے کے نکلی بازار میں, گھومتی پھرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے بچے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور جیسے ہی رکھا دائی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. وہ کون تھی؟ وہ عورت تھی بچے کی ماں. اب سنیے, بچے کی ماں نے دائی کو لالچ دے دی کہ میرے پاس بہت دولت ہے, تم کو جتنا چاہیے لے لو لیکن مجھے گرفتار کر کے مت لے جاؤ. تو چونکہ دایا جو ہے وہ لالچ میں آ گئی اور اس نے بات مان لی. کہا اسی طریقے سے لا کے میرے بچے کی زیارت کراتی رہنا. اب سنیے آگے. اب دائی واپس مولا کے پاس آئی تو مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں دن بھر لے کے گھومتی رہی کہ کوئی ملا نہیں. جھوٹ بول رہی ہے تو بولتی ہے یا پھر میں بولوں تمہارے بارے میں کہ جو وہاں پہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بولا, میں خود بولتی ہوں, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں. لیکن کریم ابن کریم ہے, اگر صدقے دل سے معافی مانگ لو گے تو معاف بھی کر دیں. بات بڑے پر محبت
لے کے گئی تھی، لیکن وہاں پہ اس بچے کی ماں مل گئی اور اس نے مجھے لالچ دے دی، میں لالچ میں آ گئی۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوسرے دن پھر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آئے، لیکن اس بار کوئی غلطی نہیں کرنا، گرفتار کر کے لے کے آنا۔ وہ اسی طریقے سے دوسرے دن پھر بچے کو لے کے نکلی، کپڑے میں لپیٹ کے جس طریقے سے چھپا سکتی تھی۔ اور جب دوسرے دن پھر پہنچی بازار میں تو وہ عورت پھر آئی، اور آنے کے بعد اس بار پھر اس نے کوشش کی، لیکن اس بار دائی نے غلطی نہیں کی اور بڑی مضبوطی سے مولا کے کہنے پر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے مولا کی خدمت میں لے کے آئی۔ اچھا جب لے کے جا رہی تھی نا تو سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت دوسری عورت کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھ میں بچہ دیکھا تو پھر مولا کی بات بھی یاد آ گئی، ارے وہ بچہ اور وہ لاش، ہو سکتا ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے۔ اب لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آ گئے، لا کے اس لڑکی کو مولا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مولا نے اس سے دیکھا، اس کو دیکھا اور کہا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، پورا ماجرا بتاؤ اس بچے کا اور وہ جو قتل ہوا ہے۔ اب اس نے بتانا شروع کیا۔ اب اصل واقعہ جو ہے اب یہاں سے سنیے، تلوار پڑے پر محمد کہا مولا، اب وہ بول رہی ہے یعنی بچے کی ماں، مولا میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، نہ میرے ماں ہے، نہ میرے باپ ہے، نہ میرے بھائی ہے، کوئی نہیں ہے، میں اپنے گھر پہ تنہا تنہا رہتی تھی کہ اچانک ایک دن میں بازار میں گئی تو مجھے ایک عورت مل گئی، ایک عورت ادھیڑ اور عورت مل گئی یعنی زیادہ ایج والی، اور اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام میں جواب دیا۔ اس کے بعد کہا کہ تم اپنے گھر میں رہتی ہو، کس کے ساتھ رہتی ہو، تمہارے ماں باپ؟ کہا نہیں، نہ میرے ماں ہے، نہ میرے باپ ہے، نہ میرے بھائی ہے، نہ میری بہن ہے۔ تو اس عورت نے کہا، بڈھی عورت نے، ہائے ہائے، اس ماحول میں، اس زمانے میں تم اپنے گھر پہ کیسے رہتی ہو؟ چلو میں تمہارے گھر پہ چلتی ہوں اور تمہاری رکھوالی کرتی ہوں۔ دیکھیے پرانے زمانے میں گاؤں وغیرہ میں لوگ کٹنی بولتے تھے نا، کٹنی سنے ہوں گے، بچوں کو ڈراتے تھے کہ سو جاؤ نہیں تو کٹنی آئے گی پکڑ کے لے کے جائے گی، نہیں گڑیا وہی کٹنی تھی، سلوار پڑے گا۔ لے لیا کہ میرے گھر پہ آئے گی، میرے ساتھ رہے گی تو مجھ کو بھی تسلی مل جائے گی، میں بھی مطمئن رہوں گی کہ چلو ٹھیک ہے میرے گھر پہ کوئی آ جائے گا۔ یہ میرے گھر پہ آئی تو میں نے اس کے سامنے یعنی اس عورت کے بارے میں جو ابھی گرفتار نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ کہاں پہ ہے وہ بھی سنیے۔ کہا مولا میں اس کے سامنے پانی پینے کے لیے لا کے گلاس میں پانی رکھ دیا تو اس نے وہاں پہ ریاکاری دکھائی کہ ارے ہٹاؤ یہ سب۔ تو میں نے کہا کیوں آپ پانی نہیں پیئیں گے؟ کہا نہیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ ہو سکتا کہ بندے خدا جو ہے روزے سے ہو۔ میں نے وہ گلاس کا پانی بھی ہٹا دیا۔ جب شام کا وقت آیا اور شام کا وقت ڈھلنے لگا، وہ بڑھیا مجھ سے کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں اور اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہوں، اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہوں، پھر میں اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں مل کے رہیں گے، تمہاری عزت و آبرو کا خیال رکھیں گے۔ اس ماحول میں مولا وہ گئی، مغرب کا وقت آ گیا، پھر وہ واپس نہیں آئی۔ وہ لڑکی اپنی پوری داستان بتا رہی ہے۔ کہا پھر مولا تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو دروازے پر آیا ہے اور دروازے کو کھول رہا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ہاں کوئی شخص ہے، تو میں دوڑی اور میں اس لیے دوڑی کہ دروازے کو بند کر دوں تاکہ وہ شخص میرے گھر میں نہ آنے پائے، لیکن اس کا ہاتھ بہت مضبوط تھا، مولا اس نے ڈھکیلا اور میں بند نہ کر پائی، میں پیچھے آ گئی۔ اور اس کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، بند کر دیا، اور اس کے بعد اس نے میرے ساتھ میرے ساتھ زبردستی کی، رو رو کے اس نے اپنی ساری فریاد سنائی اس سے مولا سے۔ کہا مولا بتائیے میں کیا کرتی؟ ناگاہ میں نے اس حالت میں دیکھا کہ میں اس کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی، ناگاہ میں نے دیکھا کہ اس کی کمر پر ایک خنجر لگا ہوا تھا، اور مولا میں نے اس خنجر کو نکالا اور اس کو مار دیا۔ تو جب وہ مارا، میں نے اس کو مارا، اس پہ حملہ کیا تو وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کی لاش کو لے کے جاؤں گا۔ پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ اس کی لاش کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی ہوگا ٹھکانے لگا دے گا، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں ٹھکانے لگا دے گا۔ مولا وہ وہی شخص تھا جس کی لاش کو میں نے وہاں پہ رکھ دیا تھا، لیکن مولا اس نے غلط کام کیا اور میرے وطن میں
اس کا نطفہ آ گیا. بہت بار کوشش کی کہ اس نطفے کو زائل کر دیا جائے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس معصوم کی کیا خطا ہے. پھر اس کے بعد جب اس معصوم کی ولادت ہوئی, یعنی اس بچے کی ولادت ہوئی, میں نے کوشش کی کہ اس کے گلے کو دبا کے مار دیا جائے. یہ میرے لیے بڑا عبرتناک ہوگا کہ جب بڑا ہوگا تو میرے لیے باعث جو ہے بے عزتی ہوگی, یعنی جہاں بھی جائے گا کہے گا کہ دیکھو یہ فلاں کا بچہ ہے, فلاں کا بچہ ہے. مولا میں نے بہت کوشش کی اس کو مارنے کی, لیکن ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ اس معصوم کی کیا خطا ہے. مولا اسی طریقے سے جہاں پہ اس کی لاش کو رکھا تھا لے جا کے اس کی لاش کو رکھ دیا. بتائیے میری کیا خطا ہے؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے, تم نے اپنے بچاؤ میں اپنی حفاظت میں اس کو مارا ہے, تم نے معافی بھی مانگی ہے, ٹھیک ہے, تم کو معافی مل جاتی ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس بڑھیا کو پکڑ کے لے کے آؤ, اس کٹنی کے پکڑ کے لے کے آؤ. کہیں سے جاتی ہے بیچاری پکڑ کے لے کے آتی بھی ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد کچھ چھوٹے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں جملہ بھی مار دیا جاتا ہے, نعرہ بھی لگ جاتا ہے, اور کچھ بڑے واقعات ہوتے ہیں جو تبلیغی پہلو بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ واقعات ہوتے ہیں جس کے لیے ہمارے لیے میسج بھی ہوتا ہے اس واقعات میں کہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کیا. اس کو لا کے مولا کے سامنے کھڑا کر دیا, اس بڑھیا کو, اس لڑکی کو. آپ بتاؤ اس کے ساتھ تم نے غلط کام کیوں کیا؟ اس نے جھوٹ بول دیا, میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں. تو لڑکی کی طرف مخاطب ہوئے, تو لڑکی نے کہا مولا نہیں, یہی وہ تھی جو میرے گھر پہ آئی تھی اور اسی نے اس شخص کو بھیجا تھا. یعنی واپس نہیں آئی تھی, وہ جو شخص آیا تھا جس نے غلط کام کیا تھا, جس نے فعل بد کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ, وہ اسی بڑھیا نے بھیجا تھا اس کو. ہاں بتاؤ. اس نے کہا کہ اس لڑکی کو میں پہچانتی بھی نہیں, کہاں کی رہنے والی ہے, چونکہ مولا کو پتا تھا, سارا علم تھا. کہا کہ ٹھیک ہے, قبر رسول پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا. اب گاڑی پھنسی یہاں پہ, قبر رسول پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی. تو بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے ہم قسم کھا لیں گے. اچھا وہ سمجھے کہ قسم کھانے میں کیا ہے. دیکھیے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی بول دیتا ہوں کہ بہت بڑی بڑی بھی قسم کھا لی جاتی ہے نا. قسم جو ہے ایک اہمیت رکھتی ہے. بہت جناب میں آ گئے تو بڑا پاس کی قسم, 14 پاسوں کی قسم, 12 امام کی قسم. قسم ایک اہمیت رکھتی ہے میرے چھوٹے بھائیوں, اس اہمیت کو سمجھو. قسم ہر جگہ نہیں کھائی جاتی ہے. اب اس نے کہا کہ قسم کھانے کی, قسم کھانے میں کیا ہے. تو مولانا نے کہا کہ لے جاؤ اس کو قبر رسول پر, اور اس کو راستے میں بتانا نہیں کیا ہوا ہے. اب جیسے اس نے قبر رسول پر ہاتھ رکھ کے قسم کھایا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی, مولا کے پاس لے کر آئے. واپس مولا نے کہا کہ اس کے سامنے آئینہ لایا جائے. اب جب آئینہ لایا گیا تو اس کی شکل بدل گئی. یعنی جھوٹی قسم کھانے کا یہ معاملہ ہوا کہ وہ لڑکی کی شکل بدل گئی, یعنی وہ لڑکی کی شکل بلی میں بدل گئی. وہ اپنی اصلی حالت میں نہ رہی, وہ بدل گئی, اس کا چہرہ بدل گیا. مولا نے کہا کہ تم نے قبر رسول پر جھوٹی قسم کھائی, اب بھی اعتراف کر لو. یعنی چہرہ بدلنے کے بعد بھی وہ اعتراف نہیں کر رہی ہے. یعنی کتنی, جس کو بول دیا جائے اپنی زبان میں پھوسٹ تھی کہ وہ ابھی بھی مان نہیں رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو نہیں جان رہی ہوں. مولا نے کہا ایسا ہے, اس کو اس کی اصلی حالت میں مولا نے لایا, اس کے چہروں کو بدلا اور کہا ایسا ہے اس لڑکی کو بچایا جائے. اس لڑکی نے معافی بھی مانگی ہے, اپنے حفاظت میں اس نے اس پر وار کیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے, لہٰذا اس عورت کو, اس بڑھیا عورت کو سنگسار کیا جائے لوگوں کے سامنے. ایک سلوات پڑھے پر ذات امیر المومنین علیہ السلام نے اس طریقے سے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے رکھا اور حل کر کے بتایا کہ دیکھو کون قاتل تھا, کون مقتول تھا. لیکن پھر بھی لوگ امام علی علیہ السلام کی معرفت نہیں ہوتی, دل میں حسد تھی, دل میں جلن تھی کہ اب ہماری حکومت آ گئی ہے, ہم نے خلافت چھین لی ہے, اب ہم ہی رہے, ان کو نہ آنے دیا جائے. شاید بعد وفات رسول, میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, فضائل کا ایک کوشش ہے, اس کے بعد اپنے مسائل. بعد وفات رسول
حق بھی چھین لیا جناب فاطمہ زہرا کا، مولا علی کا بھی حق چھینا. بنت رسول دو چیزوں کے لیے نکلی، ایک تو اپنے حق کے لیے اور ایک حق کے علی کے لیے بھی نکلی. یہ جو چھڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو مولائی کو تو حق تھا. گھر گھر بنت رسول گئی ہے، علی کا ساتھ دو گے، علی کا ساتھ دو گے، علی کا ساتھ دو گے. لوگوں نے کہا ہاں ہم علی کا ساتھ دیں گے. اور شام کو بنت رسول گھر پہ آتی تھی، علی میں سب کے گھر پہ گئی تھی، سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تو جائیے. لیکن جب جاتے تھے تو مولا واپس آتے تھے تو بنت رسول پوچھتی تھی کہ علی کیا ہوا؟ کہا کہ میرے اور میرے چاہنے والوں کے علاوہ کوئی نہیں. اور دربار میں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گئی ہیں، آج بھی 9:36 پہ بیٹھا ہوں تو مجھے بھی ٹائم کا خیال ہے، اپنے وقت پہ اتروں گا میں. جناب فاطمہ زہرا گئی ہیں، ساری دلیلوں کو پیش کیا اور قرآنی آیتوں کو بھی پیش کیا اور فضیلت مولا علی علیہ السلام بھی وہاں پہ بیان. تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا جہاں سے آپ ایسا بات پر محمد والے کیا تم نے میرے بابا کے قول کو بھلا دیا؟ کہ کس طریقے سے ہم اہل بیت کی شان میں میرے بابا نے کیا کیا حدیثیں بیان کی ہے. کیا تم نے اس علی کو بھی بھلا دیا کہ جس کے لیے میرے بابا نے کہا تھا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے باب ہے. کیا تم نے اس علی کو بھلا دیا کہ جس کے لیے میرے بابا نے کہا تھا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہے. یعنی ساری طرف سے جناب فاطمہ نے دلیلیں پیش کی اور فضیلت بھی، وہاں پر خطبہ بھی بیان کیا. کہا کہ ذرا یاد کرو جنگ بدر کہ جب تم بھاگ رہے تھے ڈر کے تو یہی وہ علی تھے کہ جنہوں نے اپنی تلوار سے تم کو بچایا تھا. یعنی بھرے دربار میں ان کے سامنے جناب فاطمہ بول رہی تھی. کہا ذرا جنگ خندق کو یاد کرو، جب وہ یہودی پہلوان آیا تھا جس کو عمر ابن عبدود کے نام سے جانا جاتا ہے، جب اس نے لڑکا کے کہا تھا کہ محمد کیا تمہارے لشکر میں کوئی ایسا پہلوان ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ تم سب کے سب بیٹھے تھے، اگر کوئی اٹھا تو میرا شوہر اٹھا تھا. اور میرے بابا نے کہا تھا کہ مرنے حاضر کر، کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ اور جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا اور میری طرف سے اس کو جنت ملے گی. یعنی ساری باتوں کو کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ خاموش جناب فاطمہ زہرا کا خطبہ سن رہے تھے، بی بی کا خطبہ سن رہے تھے. کہا یاد کرو کہ جب عمر ابن عبدود اپنا گھوڑا یعنی خندق کو پار کر کے اس طرف آیا تو تم لوگ کی سانسیں رک گئی، تم لوگ کے سروں پر ٹائر بیٹھ گئے تھے. ایک سوال پڑے پر محمد والے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ٹائر بیٹھ گئے تھے، تم لوگ کی بولی نہیں نکل رہی تھی. اگر کوئی گیا تھا تو وہ میرا شوہر گیا تھا، اور جب میرا شوہر گیا ہے اور عمر ابن عبدود کو مارا ہے، اب مار کے جب میرا شوہر واپس لوٹا ہے تو اس طریقے سے واپس لوٹ رہا تھا، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس طریقے سے واپس لوٹ رہا تھا کہ جیسے برسات میں بھیگا ہوا شیر واپس لوٹتا ہے. اور تم لوگ میرے شوہر کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے رمضان میں روزے دار عید کا چاند دیکھتا ہے. آپ بھول گئے اس دور کو، یاد کرو عمر ابن عبدود سے کون بچایا تھا؟ سب کی زبانیں بند، لیکن انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ نہیں دینا ہے ان کو نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ
फातिमा का बार बार दरबार आना, फातिमा का बार बार लोगों के घर पर जाना हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे लिए बड़ी परेशानियाँ हो रही है। फिर ये हुआ कि गिरोह बना के चलो और अली को गिरफ्तार करके लेके आओ और इसी तरीके से ज़बरदस्ती अली से बैत ले। वो मैंने आपके सामने पढ़ा कि किस तरीके से आग और लकड़ियाँ लेके जनाब फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आ गए थे और कहा खल्लू अबुल हसन को बाहर निकाल दो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। आधा दराने इमाम मुस्लिम करबला आ गया मैं मसाइब पर। और ये हसद, ये जलन मौला के ज़माने से होती हुई, सकीफा से गुजरती हुई वाक़ई करबला तक पहुंची और नबी की यार को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। हद तो ये हो गई कि शहीद करने के बाद उनकी बेटियों से, उनकी नवासियों के सरों से चादरें छीन ली गई, खैमे में आग लगा दी गई, 4 साल सकीना को तमाचे लगाए गए, कान से गोशवारे छीने गए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने जब खैमे को देखा कि खैमे जल रहे थे तो एक बच्ची को देखा कि वो बच्ची एक तरफ भाग रही थी और उसके दामन में आग लगी हुई थी। हमीद इब्न मुस्लिम जो रावी है, रिवायत लिख रहा था करबला के मैदान में, उसने कहा कि बच्ची पर मुझे तरस आ गया और मैं बच्ची के करीब पहुंचा, बच्ची के दामन की आग बुझा दी। जब बच्ची को एहसास हुआ कि कोई मेरी मदद करने के लिए आया है तो कहा कि शेख, जिस तरीके से तूने मेरे दामन की आग बुझाई है उस तरीके से बता दे नजफ़ अशरफ का रास्ता किधर है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जैसे मैंने नजफ़ अशरफ का नाम सुना मैंने कहा ए बीबी, नजफ़ अशरफ जाके क्या करोगी? कहा अरे मेरा दादा अली मुर्तज़ा वहां पर रहते हैं, अरे मैं अपने दादा से जाके इन जालिमों की शिकायत करूंगी। अल्लाह, 11 मुहर्रम को असीर भी कर लिए जाते हैं अहले हरम को और ऊँटों पर सवार कर दिया जाता है। जनाब सैयद सज्जाद ये मंजर देख रहे हैं, हसरत भरी निगाह से करबला में अपने बाबा के लाशे को देख रहे हैं। जनाब ज़ैनब करीब आती है और आगे कहती है बेटा सज्जाद, क्या आलम तन्हाई में तुम भी हमारा साथ छोड़ दो? एक बोलता जनाब सैयद सज्जाद ने कहा है फूफी अम्मा जरा इंसाफ से बताइए वो बेटा क्या करे, वो बेटा कितना मजबूर है कि जिसके बाबा का लाशा करबला की जलती जमीन पर है, अब बेटे के हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खारदार तोक है। ए फूफी अम्मा बताइए कि बेटा क्या करे? जनाब ज़ैनब ने कहा है बेटा हमको असीर बना के कूफे की तरफ लेके जा रहे हैं। बेटा हमने सबको सवार कर दिया, सारी बीबियों को सवार कर दिया, बेटा आओ हम तुमको भी सवार करा देते हैं। लेकिन शिब्र लईन कहता है कि नहीं, सैयद सज्जाद को पैदल कूफे जाना पड़ेगा, इसी बेड़ी में, इसी हथकड़ी में पैदल कूफे तक सफर करना पड़ेगा। लेकिन जनाब ज़ैनब अकेली बची, कोई सवार करने वाला ना मिला। एक बेटा, एक भतीजा है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, वो इतना मजबूर है कि सवार भी नहीं करा सकता। एक बड़ा फुरात का रुख किया और आवाज दी, ए गाजी, ए अब्बास, ए मेरे शेर, और मदीने से लाए थे तो बड़े एतबार के साथ लाए थे कि आप अपनी शहजादी को संभाल न करें। अजरकुम अल्लाह। एक वक्त ऐसा आता है कि ये अहले हरम का लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार में पहुंच जाता है। लोगों के घरों में मुनादी है, लोगों के घरों में ये हलचल है, ये बहस हो रही है, बातें हो रही है। कुछ बागियों का काफिला आया हुआ है, तमाशाई आए हुए, चलो चल के तमाशा देखें, क्योंकि ऐसी मुनादी दी गई थी अशकिया की तरफ से। एक कनीज जो जनाब फातिमा ज़हरा की कनीज थी, जिसको तारीख ने उम्मे हबीबा के नाम से याद किया। उम्मे हबीबा अपने घर में थी कि कोई औरत आती है, कोई बीवी आती है, उम्मे हबीबा क्या तमाशाई आए हैं, तमाशा देखने चलोगी? उम्मे हबीबा ने कहा नहीं, मेरी शहजादी ने तमाशाइयों का तमाशा देखने से मना किया। कहा आपकी शहजादी ने कहा हाँ मेरी शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा है, और कहा था हे उम्मे हबीबा कभी तमाशाइयों का तमाशा नहीं देखना। कहा ठीक है उम्मे हबीबा,
اگر تم باہر نہیں جا سکتی ہو تو تمہارے بالا خانے کے قریب سے جائے گا، تم اپنے چھت پہ سے یہ منظر دیکھ سکتی ہو۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو جناب ام حبیبہ نے کہا کہ چلو چھت پہ سے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ جب جناب ام حبیبہ اپنے چھت پہ آتی ہے تو ضبط دام نہ لا سکی، کیا دیکھتی ہے کہ ہائے کچھ سر ہے کہ جو نیزے پر بلند ہے، اور ان سروں میں سے ایک سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جناب ام حبیبہ نے کہا کہ ہائے کس جرم میں ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد خانے کے قریب آ جاتی ہے، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ دو جملے سنیے، کیا دیکھتی ہے کہ بیویاں ہیں کہ جو اونٹوں پر سوار کر کے ان کو بڑی اذیتوں سے کوفے کے بازار سے گزارا جا رہا ہے، اور انہی سواریوں میں سے ایک سواری ام حبیبہ کے بالا خانے کے قریب آ کے رک گئی۔ ام حبیبہ نے کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے کہ جن کی گود میں 4 سالہ ایک بچی ہے، اور وہ بچی کہہ رہی ہے اے پھوپھی اماں پیاس مارا ڈال رہی ہے، اے پھوپھی اماں ایک قطرہ آگ مل جائے۔ حبیبہ نے یہ منظر دیکھا، کہا اے بی بی آپ کی بچی پیاسی نہیں رہے گی، میں ابھی جاتی ہوں پانی لے کے آتی ہوں آپ کی بچی کے لیے۔ ام حبیبہ اپنے صحن میں آتی ہے، اپنے آنگن میں آتی ہے، اور ایک کرسی پہ پانی لیتی ہے اور لا کے اس بی بی کے حوالے کر دیتی ہے، اور کہتی ہے ام حبیبہ جب آپ کی بچی پانی پی لے تو میرے لیے 3 دعائیں کر دیجیے۔ جناب زینب نے کہا یہ بیٹی سکینہ، ابھی ام حبیبہ کو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہا یہ بیٹی سکینہ جب پانی پی لینا تو اس کے لیے 3 دعائیں کر دینا۔ الغرض تاریخ میں روایت میں ایسے ہے کہ جناب زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو۔ کہا بتاؤ تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے، دعا کر دیجئے کہ میرا شوہر جلدی واپس آ جائے۔ جیسے ہی پردیس کا نام سنا جناب زینب کو مدینہ یاد آ گیا۔ کہا اے بیٹی سکینہ اس کے لیے دعا کر دو، اس کے شوہر کے لیے دعا کر دو۔ اس کے بعد پوچھا کہ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے۔ ام حبیبہ نے کہا کہ جس طریقے سے آپ کے بچے یتیم ہوئے ہیں کہ دعا کر دیجئے کہ میرے بھی بچے اس طریقے سے یتیم نہ ہو۔ جناب سکینہ نے روتے ہوئے دعا کی، اس کے بعد کہا بس آخری جملہ سنیے، اس کے بعد کہا کہ تمہاری آخری دعا کیا ہے؟ کہا میری آخری دعا یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جلدی سے مدینہ پہنچ جاؤں۔ جیسے ہی جناب زینب نے مدینہ کا نام سنا تڑپ گئی۔ کہا یہ بتاؤ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہا مدینہ جا کر میری شہزادی کے نورے آئے جن کو شہزادے حسین کہا جاتا ہے، وہ میرے شہزادے ہیں، میرا آقا ہے، ان کی زیارت کو جائیں گی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین کا، جیسے ہی ام حبیبہ کی زبان سے اپنے بھیا کا نام سنا جناب زینب پریشان ہو گئی۔ کہا کہ یہ بتاؤ تم مدینے جاؤ گی تو حسین سے ملو گی؟ حسین مدینے میں نہیں ہے۔ کہا اب حسین مدینے میں نہیں ہے۔ کہا اگر حسین مدینے میں نہیں ہے، میرے آقا مدینے میں نہیں ہے، تو ان کی بہن زینب تو مدینے میں ہے۔ جیسے ہی زینب نے اپنا نام سنا پریشان ہو گئی۔ کہا اے ام حبیبہ ارے تم نے زینب کو نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے زینب کو نہیں پہچانا، اتنا سننا تھا کہ اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ ارے میں تمہاری شہزادی زینب بنت علی ہوں۔ اے ام حبیبہ وہ نیزے پہ جو سر تلاوت کر رہا ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ اے ام حبیبہ ارے ظالموں نے 3 دن بعد بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ آپ خدا سے گزارش ہے کہ سورہ الحمد کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت محمد حسن عرف مداح فیض آبادی ابن شفیق حسین
مرحوم مہدی حسن ابن وسیع علی، مرحومہ عالیہ بیوی بنت علی اختر، مرحومہ حسن بنی بنت علی اختر و جملہ مرحومین گرو کو پڑھ کے اصلاح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد رسول محمد وعلی محمد. اس سوروں کا ثواب جملہ مرحومین کے روح کو ایصال فرمائے. وعدم الحسین السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.